بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آنے والے تمام معزز ویور کا میرے اس چینل پہ ویلکم ہے۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب۔ ظہیر الدین محمد بابر کو مغل خاندان کے بانی کے طور پر جانا جاتا ہے، جس نے تقریباً 150 سال تک ہندوستانی سلطنت پر حکومت کی اور زندگی کے مختلف شعبوں میں بہت سے اعزازات حاصل کیے۔ ظہیر الدین محمد بابر کنیت بابر 1483 میں عمر شیخ مرزا کے ہاں پیدا ہوئے۔ اس کے اندر وسطی ایشیا کے دو عظیم فاتحوں کا خون تھا، منگولوں کی درندگی اور ترکوں کی ہمت اور صلاحیت۔ ان کی شخصیت کو ڈھالنے والے دو افراد تھے، ان کے خاندانی استاد شیخ ماجد اور ان کی اپنی نانی احسن دولت بیگم۔ انہوں نے اپنے ٹیوٹر سے فارسی شاعری اور نظم و نسق کا فن بچپن میں اپنی دادی سے سیکھا۔ 12 سال کی ابتدائی عمر میں ان کے والد سلطان عمر شیخ مرزا کا انتقال ہو گیا اور بابر فرغانہ کا بادشاہ بنا۔ الحاق کے وقت وہ چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرے ہوئے تھے۔ ان کے چچا اور کزن نے ان کی جوانی اور ناتجربہ کاری کا بہت فائدہ اٹھایا اور ان پر دائیں بائیں حملہ کیا۔ وہ اپنی تجربہ کار اور عقل مند دادی احسن دولت خانم کی مدد سے اس نے جلدی اپنی تاج پوشی کی تقریب سے گزر کر اپنے گھر کو ترتیب دیا۔ پھر اس نے اپنے ملک کو غیر ملکی حملہ آوروں سے بچانے کے لیے خود کو مخاطب کیا اور سب سے پہلے اس نے اپنے چچا احمد مرزا کو پیغام بھیجا کہ فرغانہ کو بابر کے ماتحت کر دیا جائے، لیکن اس پیشکش کو ٹھکرا دیا گیا اور یہ جنگ کا باعث بنی، جس کے نتیجے میں احمد مرزا سمرقند کی طرف پسپائی اختیار کر گیا۔ بابر کے ماموں محمود خان بھی اس کی محصورین کی طرف سے کی جانے والی سخت مزاحمت سے مایوس ہو کر اپنے ملک واپس چلے گئے۔ فرغانہ اس طرح بچ گئی۔ سمرقند شہر ایک عرصے تک امیر تیمور کا دارالحکومت رہا۔ یہ قصبہ سیاسی، تجارتی اور سب سے بڑھ کر ثقافتی لحاظ سے وسطی ایشیا کا دل تھا۔ بابر کے دل میں اپنی راجدھانی میں اپنے آباء و اجداد کے تخت پر بیٹھنے کی شدید تڑپ تھی۔ جب جولائی 1494 میں اس کے چچا احمد مرزا کا انتقال ہوا اور ان کے بیٹوں میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ اس خانہ جنگی میں بابر کو سمرقند کو فتح کرنے کا موقع ملا، لیکن اس کی کوشش ناکام ہو گئی۔ اگلے سال اس نے دوسری کوشش کی جو کہ کامیاب رہی۔ وہ اپنے آباء و اجداد کے تخت پر بیٹھا اور اس کی زندگی کی خواہش پوری ہو گئی، لیکن وہ 100 دن کی حکمرانی کے بعد اپنا سرمایہ چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ سمرقند میں بیمار محسوس ہوا اور اس کی بیماری کی خبر فرغانہ تک پہنچی، جہاں اس کے خلاف بغاوت ہو گئی تھی۔ جب وہ صحت یاب ہوا تو بغاوت کو دبانے کے لیے فرغانہ کی طرف بڑھا، لیکن اسے یہ جان کر بہت مایوسی ہوئی کہ اندجان اس کا دارالحکومت پہلے ہی باغیوں کے قبضے میں جا چکا ہے۔ اس کے بعد وہ واپس سمرقند آ گیا، لیکن یہ دیکھ کر مایوس ہوا کہ اس شہر پر بھی اس کے دشمنوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ بابر کی آوارہ گردی۔ بابر 2 سال تک گھومتا رہا، لیکن اس کے پاس کھوکند کے ایک چھوٹے سے پہاڑی علاقے کے علاوہ کوئی علاقہ نہیں تھا اور اس کے پیروکاروں کی تعداد اس حد تک کم ہو گئی تھی کہ اسے منگولوں کے عظیم خان سلطان احمد کی مہمان نوازی کے لیے حصار سے اپنی بھاگ دوڑ پھیرنی پڑی۔ راستے میں اس نے سمرقند میں موقع لینے کا فیصلہ کیا، جہاں ازبک فاتح کے خلاف شدید ناراضگی پائی جاتی تھی۔ ایک تاریک رات اس کے حامی اور اس کے پیروکاروں کو سمرقند میں سمگل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ازبکوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے والے لوگوں نے ان کی پذیرائی کی۔ اس کے نتیجے میں شیحانی خان کی شکست ہوئی۔ بابر کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے اپنی کامیابی کا جشن
سمرقند پر حکومت کرنے والے اپنے 2 چچاؤں میں سے ہر ایک کی بیٹی سے شادی کر کے منایا۔ انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے شیبانی خان نے اپنی افواج کو ایک آخری مقابلے کے لیے دوبارہ منظم کیا۔ بابر 1501 میں سمرقند سے باہر چلا گیا اور ساری پل پر ایک اچھی معرکہ رائی ہوئی جس میں بابر کو تکلیف ہوئی۔ سمرقند کا اس قدر سخت محاصرہ کیا گیا کہ بستی کے باشندے بھوک سے مرنے لگے اور قصبے کو بچانے کی تمام امیدیں کھوتے ہوئے بابر نے امن کے لیے مقدمہ کیا اور سمرقند شہر کو ہتھیار ڈال دیا۔ 1503 میں بابر اور اس کے ماموں فرغانہ کو فاتح کرنے کی دوسری کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ پانی پت کی پہلی جنگ 1526 بابر کو ہندوستان کی فتح کے لیے نکلنے کے لیے سب سے پہلے اسے دولت خان سے نپٹنا پڑا جو لاہور سے علاؤ الدین نکلا تھا۔ اسے شکست دینے کے بعد بابر نے دہلی کی طرف پیش قدمی کی۔ ابراہیم لودھی بابر کو جنگ دینے کے لیے دہلی سے نکلے۔ پانی پت کی تاریخی میدانوں پر مخالف فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ بابر کے کچھ فائد تھے۔ اس نے اپنے 4 سے 5 ہزار آدمیوں کو افغان کیمپ پر زبردست حملہ کرنے کے لیے روانہ کیا جو اپنے مقصد میں ناکام رہا۔ جب افغان فوج بابر کے قریب آئی اور بابر کے فرنٹ لائن ڈیفنس کو دیکھا تو وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہوئے اور اس طرح ایک جھٹکا لگانے کا فائدہ کھو دیا۔ بابر نے دشمن کی ہچکچاہٹ کا فائدہ اٹھایا اور اپنے جوانوں کو حملہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ اس طرح بابر کے اعلیٰ جنرل جہاز اور حکمت عملی نے دن جیت لیا۔ ابراہیم لودھی بہادری سے لڑتے ہوئے مارے گئے۔ کواہاں کی جنگ پانی پت کی فتح نے بابر کو ہندوستان کا حکمران نہیں بنایا۔ میواڑ کے رانا سانگا میں اس کی ملاقات ایک مضبوط دشمن سے ہوئی جو خود دہلی کے تخت پر قبضہ کرنے کی خواہش رکھتا تھا۔ اگرچہ بابر کو ایک ناقابل چیلنج مقام حاصل کرنا تھا تو اس طرح کے مضبوط دشمن کو ختم کرنا تھا۔ 1527 میں رانا سانگا نے ایک بڑی فوج کے ساتھ پیش قدمی کی۔ بابر نے بھی فتح پور سیکری کی طرف پیش قدمی کی۔ بابر کے پیش کی محافظ کو راجپوتوں نے شکست دی۔ اس کے پیروکار مایوس ہو گئے۔ اس وقت بابر نے اپنی قیادت کی خوبیوں کا مظاہرہ کیا اور اس نے اپنی فوج کے مذہبی جوش سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا اور شراب کے پیالوں کو توڑنے کا حکم دیا۔ اس نے اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کی اور زندگی بھر شراب چھوڑنے کا وعدہ کیا۔ اپیل اور حوصلہ افزائی کا مطلوبہ اثر ہوا۔ اس نے بھاری توپ خانے سے حملہ شروع کیا۔ ایک ضدی جنگ کے بعد راجپوتوں کو شکست ہوئی۔ بابر کی وفات 1530 دسمبر 1530 میں بابر کی موت کے ایسے حالات تھے کہ جب اس کا بیٹا ہمایوں بیمار پڑ گیا اور یہ اعلان کیا گیا کہ اس کے زندہ رہنے کا کوئی امکان اب نہیں ہے۔ یہی وہ وقت تھا جب بابر نے ہمایوں کے بستر پر 3 بار چکر لگایا اور خدا سے دعا کی کہ اس کے بیٹے کی بیماری اسے منتقل کرے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت سے ہمایوں کی طبیعت سنبھلنے لگی اور بابر کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلے گی اور بالآخر اس نے آخری سانس لی۔ اپنی موت کے وقت بابر کی عمر بمشکل 48 سال تھی۔ دوستو، اپنا اور اپنے پیروں کا خیال رکھیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ۔